تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسا بیہودہ حکم لگاتے ہو؟ پھر کیا تم عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے؟ ہاں، کیا تمہارے پاس اس پر کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ ویسا کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے؟ ایسا دلیل کچھ ہے کیا؟ بے دلیل جو منہ سے آیا وہ باتیں بک رہے. تو تم اگر اس میں سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو جس میں یہ لکھا ہوگا. ایسا کتاب اگر ہے تو تمہارے پاس پیش کرو اگر تم سچے ہو. اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی. اللہم اغفر لی. یہ لوگ فرشتوں کو بھی رشتہ داری لگا دیا اور یہاں پر جناتوں میں بھی رشتہ داری لگا دیا. نعوذ باللہ. اللہم اغفر لی. اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے. اور جس کو یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان میں جو جنات ہے خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں جو کافر ہے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. مگر جو اللہ کے خاص ایمان والے بندے ہیں تو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھیر سکتے. دیکھو اللہ کے خاص کے بندے ان کو اور ان کے معبود ہے اور یہ تم لوگ اللہ سے پھیر نہیں سکتے. وہ ایمان لائے ایک اللہ پر اور بالکل سخت رہیں گے، ایمان والے بندے بن کے رہیں گے. اور سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر اسی کو جو کہ علم الہی میں جہنم رشید ہونے والا ہے. یعنی اللہ کے علم میں جس کو نام جہنمی لکھا ہوا ہے اس کو تم پھیر سکتے ہو. جس کا نام جنتی لکھا ہوا ہے وہ مومن ہے، اس کو تم ہرگز پھیر نہیں سکتے. اس بات کو خیال کر لو. اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معید درجہ ہے اور ایک کا ایک معین درجہ ہے. اور خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت با عبادت کے وقت ہم سب بست کھڑے ہوتے ہیں. جو فرشتے بھی کیا ہوئے اللہ کے حکم سنتے وقت بالکل ادب سے کھڑے ہوتے ہیں ایک کے ساتھ ایک مل کر. اور خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت با عبادت کے وقت اللہ کی عبادت کے وقت بھی اور اللہ کے حکم سننے کے وقت بھی ہم سب بست کھڑے ہو جاتے. سب بست مطلب ایک لائن میں ایک کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم خدا کی پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے. یہ لوگ قرآن آنے سے پہلے ایسے باتیں کرنے لگے. اس سے پہلے زمانے میں پیغمبروں نے کتابیں لے آئے تھے. اب بھی ہمارے پاس بھی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس بھی کوئی یہ کتاب لے آتا تو ہم بھی ان میں سے ایماندار بنتے. اس طریقے سے باتیں کر رہے تھے. پھر یہ لوگ اس کا اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے. اس طریقے سے باتیں کہ جب قرآن نازل ہو گیا، قرآن جب تمہارے پاس آ گیا پھر یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے. دیکھو پہلے یہ بات کر دیا، جب قرآن آ گیا تو پھر اس سے انکار کرنے لگے. یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے. اس طریقے سے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہ شرک کرنے میں لگ گئے. سو خیر اب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جاتا ہے. یہ اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہے ان کو معلوم ہو جائے گا. اور ہمارے خاص بندے یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارے ایک قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارے یہ قول پہلے سے مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. آخر میں پیغمبری غالب ہو جائیں گے، مومن بندہ ہی غالب ہو جائے گا. اللہ نے یہ بھی لکھ دیا لوح محفوظ میں اللہ کے غصے سے بھی اللہ کی رحمت غالب آئے گی. اللہ کی رحمت آئے گی کیونکہ بندے گناہ گار ہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ
بندوں کو بخشتا ہے، کتنا بھی گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ایسا غلطی دوبارہ مت کرو۔ ہماری تو قاعدہ عام ہے کہ ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے، تو آپ تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانہ تک صبر کیجیے اور ان کے مخالفت اور اظہار ثانی کا خیال نہ کیجیے، یعنی صبر کیجیے اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے، سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہمارا عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارا عذاب کا تقاضا کر رہی ہے، کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ جب آ جائے گا تو اس ٹائم پر معلوم ہو جائے گا کہ عذاب اللہ کا کیسا ہے، اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے، سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہمارا عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سو عذاب جب ان کے روبرو نازل ہوگی، سو اس دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا۔ اس دن جن کو ڈرایا گیا تھا جہنم کے آگ سے نہیں ڈرے تھے، تقاضا کر رہے تھے، الٹے سلٹے باتیں کر رہے تھے، جب وہ جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی، روبرو جو سو عذاب جب ان کے روبرو آنا نازل ہوگا، سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا، ٹل نہ سکے گا، اور آپ تھوڑے زمانہ تک ان کا خیال نہ کیجیے، تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے۔ اللہ کے حکام کو، قرآن کو ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر دین کے طرف دعوت دیتے رہیے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ گمراہ ہونے والے ان میں سے ہو جاتا ہے۔ جن کو یہ لوگ عذاب لا کر کے وہ بلا رہے، تو وہ عذاب جب ان کے روبر آنا نازل ہوگا، سو اس دن ان لوگوں کا جن کا ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا، ٹل نہ سکے گا، اور آپ تھوڑے زمانہ تک ان کا خیال نہ کیجیے، تھوڑے زمانہ تک ان کا خیال نہ کیجیے، اور دیکھتے رہیے، سو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے جو نیک بندوں کا انجام کیا ہوا، جو منکروں کا سزا کیا ہوگا۔ نیک بندوں کا جنت ملا، منکروں کا جہنم ملا۔ آپ کا رب جو بڑا عظمت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں۔ آپ کا رب جو بڑا عظمت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں پر، جتنے بھی پیغمبر آئے سب پر سلام ہو، اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ دیکھو کیا تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا ہی پروردگار نہیں، یہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ چینٹیوں سے لے کے ہاتھی تک، انسانوں میں ہر قسم کے انسانوں کو سب کا بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ خاص کر کے میں اللہ سے معافی کا درخواست کرتا ہوں، کیونکہ میں حد سے بڑھ کر اگر بیان کر رہا ہوں یا اگر صحیح کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتے ہیں، تو اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی گناہ ہو گئے تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين ثم آمين والحمد لله رب العالمين۔